اگر بے حساب دولت چاہتے ہو تو اللہ کے دو نام یا لطیف ہو یا ودود ہو اور قل هو اللہ احد ان کو پڑھ لو، پھر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، محترم ناظرین و کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا معجزاتی وظیفہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جسے آپ آج کے دن کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اپنے دل کی مراد پا لیں گے۔ اور یقین کریں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ اسے کوئی بھی شخص بآسانی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سورۃ الاخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی سورت ہے جو کہ ہر مسلمان بہن بھائی ہر کسی کو زبانی یاد ہوتی ہے۔ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے اس کا شمار ہے، اور تقریباً دنیا میں ایسی کوئی مسلمان کی زبان نہیں ہوگی جسے کہ سورۃ الاخلاص زبانی نہ آتی ہو۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الاخلاص ہی ہے۔ ناظرین و اکرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں، وسعتیں پیدا فرما دے گا۔ آپ لوگ اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اللہ عز و جل کے دو نام اور سورۃ الاخلاص 33 مرتبہ پڑھ کر دیکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی دولت ہی دولت ملے گی۔ مختصر حدیث مبارک کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اجر و ثواب کی بشارتیں ہیں، اور اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں کہ بظاہر تو دکھنے میں بہت بڑے بڑے لگتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول و منظور نہیں ہوتے، کیونکہ وہ سب اعمال دنیا کو دکھاوے کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ اکثر لوگ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں لیکن سوچتے ہیں تاکہ مجھے بھی نیک کہیں، لیکن اس کے برعکس ایسے اعمال بھی بتلائے گئے ہیں کہ جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب تو ہے، اس کے ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت، کشادگی اور اللہ کی خوشنودی بھی ملتی ہے۔ ناظرین، سورۃ الاخلاص کو ایک بہت بڑا درجہ حاصل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسا خاص وظیفہ بتائیں گے کہ آج کے دن کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ سورۃ الاخلاص ہمارے بتائے گئے اس طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ بس اگلے دن کا سورج نکلنے کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی آپ کی بڑی سے بڑی مراد ہوگی، دل کی خواہش ہوگی، اللہ رب العزت آپ کی ہر مراد کو، ہر خواہش کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما دے گا۔ اگر کسی وجہ سے یا کسی سبب سے آپ کی وہ حاجت پوری نہ ہو، اس کی تو کم از کم اس حاجت کے لیے اسباب آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس صورت کی برکت سے بفضل خدا رب العزت کے آپ ہر طرح کی کامیابی سے مستفیض ہو سکتے ہیں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دینے والا ہے۔ نیز مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اس صورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ جو شخص اس صورت کو 50 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں سورۃ الاخلاص کو آدھے یا 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن شریف پڑھ لیا کرو۔ لوگوں نے کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اس سے بے حد عاجز اور بہت ضعیف ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد تیسرا حصہ ہے۔ مسلم نسائی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے بھی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ رات کو 1/3 قرآن پڑھ لیا کرے؟ صحابہ کرام کو یہ بات بڑی مشکل لگی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھ سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ناظرین و اکرام،
سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور بے نیازی کی صفت کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ترجمہ کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور اس کے برابر کا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد کے کمالات و برکات بے شمار ہیں، اس کے معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی شان بے نیازی، صفات صمدیت یعنی اللہ پر بھروسے کی مظہر ہے، یعنی کسی کا محتاج نہیں، باقی سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس کو کسی کی نیاز نہیں یعنی محتاجی نہیں، اور باقی سب کو اس کی محتاجی ہے۔ بے شک جب اللہ کی اس صفت کا بندہ اقرار کرتا ہے تو وہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، بے بسی، انکساری کا واضح اظہار کرتا ہے کہ اے اللہ پاک میں بے بس ہوں، تو ہی سارے جہان کا قادر و مطلق ہے، تو جو چاہتا ہے وہی کر دیتا ہے اور تو کوئی بھی کرنے میں کسی بھی چیز کا محتاج نہیں۔ پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی عاجزی اور بے بسی ظاہر کر کے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ناظرین و اکرام، ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کا بہت خاص اور مجرب ہے، جس کے کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یہ تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے کہ اللہ کے ناموں میں بڑی طاقت اور بڑا اثر ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو باقاعدگی کے ساتھ کریں گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ساری مشکلات بھی دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو، ہر تکلیف و آزمائش اور سہولت، خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے۔ اس لیے پریشانیاں اور مصائب کے حل کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف توبہ استغفار کے ذریعے بھی متوجہ ہوتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل اللہ کے حوالے کر دیجئے اور اللہ کو اپنے مسائل کے حل کا وکیل بنا دیجئے۔ قرآن و سنت ہمیں اس بات کی آگاہی کرتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کوئی فرد بشر معصوم نہیں۔ ہر انسان سے خطا، لرزش اور غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے کیے پر نادم و شرم سار ہو جائے، جیسے اس حقیقت کا احساس ہو کہ میرا بد عمل محفوظ کر لیا گیا ہے اور میرا رب مجھے اس کے بارے میں یقیناً پوچھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحبان ایمان کو بار بار اپنے گردن گناہوں کے سبب کی طرف متوجہ کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی اکثر آیات مبارک توبہ استغفار کی اہمیت بیان کرتی ہیں۔ سینکڑوں احادیث مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بندہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد مایوس و پریشان ہو جائے، بلکہ کتاب مبین میں خطا کاروں کے واسطے صاف صاف اعلان کر دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جو شخص ہر وقت استغفار میں لگا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی عطا فرمائیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ جہاں اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو وہی مشہور دعا تعلیم فرمائی جسے عام طور سے نماز میں درود شریف کے بعد پڑھا کرتے ہیں۔ اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا اور نہیں بخش سکتا گناہوں کو مگر تو ہی، پس مجھے بخش دے، ایسے بخش جو تیری طرف سے ہو اور مجھ پر رحم فرما، بلا شبہ تو بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ صحیح البخاری اور مسلم۔ اب اس حدیث پاک میں ایک بہت غور کرنے والی بات یہ بھی ہے، نماز تو پڑھی ہے جو کہ سراسر خیر و برکت اور عافیت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرائض ادا کیا ہے جس کی نیکی ہونے میں ہر مسلمان کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا بھی کس عظیم ہستی نے کیا ہے۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فریضہ ادا کیا ہے، لیکن ان کو بھی یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ نماز کے ختم ہونے پر مغفرت کی دعا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ شان کسی سے بھی عبادت نہیں ہو سکتی، صرف اور صرف عبادت کی، اور ہر وقت مغفرت مانگنے جاؤ۔ گناہ ہو جانے پر تو سبھی توبہ استغفار اور ندامت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مخلصین کا مالین اور نیکوکار بندے نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور یہ طرز زندگی ان کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھایا جو کہ ساری مخلوق سے افضل ہیں۔
اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہیں. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ کچھ عطا فرمایا جو کسی کو نہیں دیا. ناظرین و اکرام، اس لیے ہمیں اپنی اکثر ویڈیو میں آپ کو استغفار کے بارے میں بتاتے ہیں. آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ الاخلاص اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں، جن کو آپ اپنی حاجت کے لیے مختلف طریقے سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اس نام کی بڑی برکت و فضیلت ہے اور اس کے بہت سے خواص ہیں جو کہ اکابرین و کرام نے بیان فرمائے ہیں. اور ہماری آج کا یہ وظیفہ بھی سورۃ الاخلاص کا خاص وظیفہ ہے. اس وظیفے کو کرنے کا کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے، آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اسے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اول اور آخر 3 بار 7 بار یا پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں گے. اور درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے، کوئی ایسا درود مت پڑھیے گا. اس کے بعد آپ لوگوں نے 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے. 33 ٹائمز قل هو اللہ احد، یہ والی سورت آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے ایک تسبیح اللہ پاک کے یہ 2 نام یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یا لطیف یا ودود، یہ 1 بار ہوا. یا لطیف یا ودود یہ 2 بار ہوئے. اس طرح سے 100 کی تعداد میں آپ لوگ پڑھیں گے. اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ یہ پڑھیں گے. اور اس کے بعد جتنی بار آپ نے اول میں درود پاک پڑھا اتنی ہی بار آپ لوگ آخر میں درود پاک پڑھیں گے. اور آپ لوگ اس وظیفے کو کوشش کریں 41 دن تک کے جاری و ساری رکھیں اور 5 نمازوں میں آپ لوگ اس عمل کو کریں. عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہے. اس کی جو اندر اللہ پاک نے رزق رکھا ہے اس کے بارے میں کیا بیان کروں. اللہ پاک نے ساری، میں اگر کہوں کہ اپنے غیب کے خزانوں کی کنجیاں اس عمل کے اندر چھپا دی ہیں تو یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا. اور اول تو میرے مالک کے جتنے خزانے ہیں کوئی اس کا تصور ہی نہیں کر سکتا. تو لہٰذا انسانی سوچ اس سوچ کو سوچنے سے بالاتر ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس وظیفے کو انتہائی دھیان اور انتہائی توجہ کے ساتھ کرنا ہے. انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی تمام حاجت پوری ہوگی. اگر آپ لوگ کوئی اس وظیفے کے متعلق جاننا چاہتا ہے، کچھ سمجھ میں نہ آیا، کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب لازمی دیں گے. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریے گا. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے. آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.